قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس سے پہلے والے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اسلام میں پاکی اور صفائی ستھرائی کا جو تصور اور کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں عرض کی گئیں۔ یہ عرض کیا گیا تھا کہ احادیث کی بڑی کتابیں اور فقہ کی بڑی کتابیں اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الایمان کے بعد اگر کسی کتاب کو جگہ دی گئی ہے، ایمان کے چیپٹر کے بعد سب سے پہلے جس چیپٹر کو جگہ دی گئی ہے وہ کتاب الطہارہ ہے۔ پاکی کا چیپٹر، پاکی کا بیان ہے۔ فقہ کی اور مسئلے مسائل کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں، اس کی ترتیب ہی یہی ہوتی ہے کہ اس میں سب سے پہلا چیپٹر جو ہوتا ہے وہ کتاب الطہارہ کا ہوتا ہے، وہ پاکی کا ہوتا ہے، وہ صفائی ستھرائی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ امت گندگیوں سے کیسے دور رہے، اور اگر کبھی گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس سے پاکی کا طریقہ کیا ہو، بدن کو پاک کیسے کیا جائے، کپڑے کو پاک کیسے کیا جائے، نماز کا مرحلہ آئے تو اس جگہ کو پاک کیسے رکھی جائے، یا عام حالات میں انسان جس جگہ زندگی گزار رہا ہے اس جگہ کو پاک اور صاف کیسے رکھا جائے۔ یہ سارے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک موقع پر بعض اہل کتاب یہودیوں نے انہیں عار دلایا اور گویا کہ ان کا مذاق اڑایا کہ تم فارس سے چل کر جس نبی کی اتباع کرتے ہو اس نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے آداب وہ تمہیں بتاتا ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ بڑی بڑی باتیں بتائے، وہ بڑے بڑے حقائق تمہارے سامنے رکھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بشری تقاضے اور انسانی تقاضے کی جو چیزیں ہیں وہ کیسے کرنا ہے وہ تمہارا نبی تمہیں بتا رہا ہے۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی تو ہمیں بڑی بڑی اور اہم باتیں بتاتا ہی ہے، لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر کہ جو ایک انسانی ضرورت اور ایک بشری تقاضا ہے اس تقاضے کو کیسے پورا کیا جائے اس کے آداب بھی ہمیں ہمارے نبی بتاتے ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی بتاتے ہیں کہ کوئی شخص اگر استنجا جائے تو استنجے سے پاکی کیسے حاصل کی جائے۔ تو میرے بزرگوں، ہمارے یہاں طہارت کا، پاکی کا، صفائی ستھرائی کا ایک پورا باب ہے، ایک پورا سبق ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پاکی اور صفائی ستھرائی سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الطہور شطر الایمان،
علماء یہاں پر ہیں، یہ لفظ تا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور تا کے پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک لمبی بحث ہے کہ تا کے زبر کے ساتھ اگر یہ لفظ پڑھا جائے تو اس کے کیا معنی ہے، اور تا کے پیش کے ساتھ اگر یہ لفظ پڑھا جائے تو اس کے کیا معنی ہے۔ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، بہت سینسیٹیو زبان ہے، اگر حروف کی ادائیگی میں غلطی ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں، اگر زبر زیر پیش کی ادائیگی میں غلطی ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال اس لفظ کو دونوں انداز سے پڑھا گیا اور اس بحث میں میں فی الحال نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے شطر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور اس کے معنی بھی تقریباً وہی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ لفظ اور یہ جملہ احادیث کا حصہ ہے اور صحیح احادیث کا حصہ ہے، لیکن ایک بات اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ یہ کہ النظافۃ من الایمان، کہ صفائی اور ستھرائی کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ حدیث کا یہ جو جملہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ بہت مضبوط حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن بہرحال اس حدیث میں جو میننگ بتائی گئی ہے، جو معنی اور کانسیپٹ دیا گیا ہے، وہ اسلام کے کانسیپٹ سے بالکل میچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی سے متعلق بہت ساری باتیں اپنی امت کو بتائی ہیں، لہٰذا اپنے ذوق کے باوجود بھی اس حدیث کا ایک اعتبار ہے۔ تو دو باتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک یہ کہ طہارت اور پاکی وہ نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور صفائی ستھرائی کا بھی ایمان سے تعلق ہے۔ ہم اردو زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم پاکی کو صفائی کے معنی میں، صفائی کو پاکی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسلام نے جو طہارت کا کانسیپٹ ہمیں دیا ہے، پاکی پیورٹی کا جو کانسیپٹ ہمیں دیا ہے، وہ صفائی ستھرائی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ نظافت، جس کا ترجمہ ہم صفائی ستھرائی سے کرتے ہیں، جسے آپ کلینلینس بول سکتے ہیں، طہارت اس سے آگے کی چیز ہے۔ کسی چیز کا صاف ہونا الگ چیز ہے اور کسی چیز کا پاک ہونا الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بظاہر ہمیں صاف ستھری دکھ رہی ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے وہ پاک نہ ہو۔ پانی سے بھری ہوئی ایک بالٹی ہے، اس بھرے ہوئے بالٹی میں اگر کوئی ایک دو قطرہ بھی پیشاب کا ڈال دے اور کسی انجان آدمی کو اگر دکھایا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ پانی صاف ستھرا ہے، لیکن پیشاب کے ایک قطرے یا دو قطرے نے اس صاف ستھرے پانی کو بھی ناپاک بنا دیا۔ صاف ہونا الگ چیز ہے اور پاک ہونا الگ چیز ہے۔ آپ کا کپڑا ہے، اس میں اگر کوئی لکوڈ نجاست لگ جائے اور
وہ چیز اس میں جذب ہو جائے، سوکھ جائے، اس کا اثر بھی نہ دکھے، اور اس کپڑے کو جب کوئی سامنے لائے کہیں پر گندگی کا کوئی اثر نہیں ہے تو ہر دیکھنے والا کہے گا کہ یہ کپڑا صاف ستھرا ہے، لیکن جسے اس کی حقیقت معلوم ہوگی وہ یہی کہے گا کہ یہ اگرچہ صاف ستھرا ہے لیکن یہ پاک نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صفائی اور ستھرائی کا بھی حکم دیا، اور یہ فرمایا النظافۃ من الایمان، کہ صفائی ستھرائی کا تعلق ایمان سے ہے۔ گندگی میں پڑے رہنا، بے ہنگم انداز سے رہنا، بے ڈھنگے انداز سے رہنا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا اعلیٰ کانسیپٹ پایا جاتا تھا صفائی ستھرائی کا، طہارت کا، نظافت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس سلسلے میں ادنا کوتاہی بھی برداشت نہیں تھی۔ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، اور اب دنیا مہذب ہو چکی ہے، کسی حد تک صفائی ستھرائی کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، لیکن طہارت کا اہتمام نہیں ہے ان کے یہاں۔ اسلام نے ہمیں صفائی ستھرائی سے آگے چل کر طہارت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور میرے بزرگوں، بڑا عجیب مسئلہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ احکامات کی جو آیتیں اور ابتدائی زمانے میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان میں ابتدائی طور پر صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا۔ سورہ مدثر کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ ابتدائی دور کی آیتیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے انسان، قم فانذر، کھڑے ہو جا اور لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، لوگوں کو ڈرانے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو تو پاک رکھ۔ یہ اسلام کے ابتدائی احکام میں سے۔ آج بڑی کوتاہی ہمارے اندر اس سلسلے میں پائی جاتی ہے، بہت بے توجہی اس سلسلے میں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں ایک طرح کی شرم بھی اس سلسلے میں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ منبر و محراب میں کھل کر بیان کیا جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اور ہر مومن پاکی اور صفائی ستھرائی سے متعلق مسائل کو سیکھے، کتابوں کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے مسائل کو پوچھا جائے، اور اس سلسلے میں بالکل کسی بھی طرح کی شرم اور حیا سے گریز کیا جائے۔ ورنہ ایسی ایسی کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کو سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ موٹے موٹے مسائل جس کو ہم مرد سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا تو ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہماری گھر کی عورتیں ان مسائل سے واقف نہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتیں
اور اپنے گھر کے بچوں کو ان بنیادی مسائل کی تعلیم دیں. اگر کہیں پر شرم و حیا مانے ہو رہی ہے تو اس کا انتظام کریں. کسی عالم سے کہیں کہ میرا بچہ اب بالغ ہونے والا ہے، انہیں مسائل بتائیں. میں نے اپنے بچے کی شادی کا انتظام کر لیا ہے، شادی کے بارے میں سوچ لیا ہے، انہیں مسائل بتایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے جذبہ رہنے کے باوجود انسان گناہوں میں پڑا رہے. ایک بزرگ نے بڑی عجیب و غریب کارگزاری سنائی. کہا کہ ایک شخص بڑا دیندار، تہجد کا پابند، دین کی باتوں کا بڑا اہتمام کرنے والا، اس کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز میں جب وہ جاتا تو اشراق تک وہ مسجد میں رہتا اور اس کے بعد پھر اپنے گھر جاتا اور اپنے معمولات کو پورا کرتا. ایک دن ہوا یہ کہ شادی کے بعد اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، فجر کا وقت ہوا، اس نے غسل کیا، نماز پڑھنے وہ چلا گیا. اس دن اس کے ذہن میں یہ آیا کہ آج فجر کے بعد کے جو معمولات ہیں وہ میں گھر میں پورے کر لیتا ہوں. جب وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا یہ ہے کہ اس کی بیوی مصلی میں بیٹھی ہے، نماز پڑھ رہی ہے. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی جلدی وہ نہانے کے عمل سے کیسے فارغ ہو گئی. پانی گرم کرنا، نہانا، اس میں ایک وقت لگتا ہے. جب اس کی اہلیہ نماز سے فارغ ہو گئی تو اس نے پوچھا کہ بہت جلدی تم غسل سے فارغ ہو گئی اور تم نے نماز پڑھی، بہت اچھا، بڑی عظیمت کا کام کیا. اس کی اہلیہ کا جواب یہ تھا کہ غسل کیوں؟ اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے ملاقات کی ہے، ملاقات کے بعد غسل ضروری ہے، غسل واجب ہے. کہا کہ یہ کس نے کہہ دیا؟ میں نے تو اپنے شوہر سے ملاقات کی. شوہر سے ملاقات کرنا کوئی ناجائز عمل تو ہے نہیں، کوئی گناہ کی بات تو ہے نہیں، بلکہ میاں بیوی اگر اس طرح کے تعلقات قائم کرتے ہیں تو ایک ثواب کی چیز ہے. میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، تو نہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس آدمی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے کہ میں صاحب تہجد کا پابند، میں اشراق کا پابند، میں اتنے مسائل کا جاننے والا، میں لوگوں کو مسائل کی تعلیم دینے والا، اور میرے گھر کا حال یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ اس کو معلوم نہیں ہے. اس لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں. اپنے بچوں کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ انسان جب شادی کر رہا ہو، کوئی ذمہ دار اپنے بیٹے کی جب شادی کر رہا ہو، دیندار عورت کو وہ تلاش کرے، دینداری کو وہ معیار بنائے. لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی جو دینداری مطلوب ہے وہ دینداری نہیں ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ماحول ہی میں بے دینی ہے. کسی کو بیوی اگر بنا کر لاؤ، کسی کو بہو اگر بنا کر لاؤ تو لانے کے بعد سب سے پہلے جانچو کہ دین کے مسائل اسے کتنے معلوم ہیں، قرآن پڑھنا اسے آتا ہے کہ نہیں، دین کی بنیادی باتیں وہ جانتی ہے یا نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کی فکر کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری، گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری. ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ
दारुल देवबंद के जो बानियों में से हैं, इब्तिदाई जमाने के बुजुर्गों में से हैं। देवबंद से अगर कोई फारिग होता है, वो अपने नाम के साथ कासमी जो लिखता है, वो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ निस्बत है। कासिम से कासमी। लोगों ने लिखा है कि अपने जमाने के बड़े अहले इल्म, बड़े बुजुर्ग थे, एक नवाब की बेटी से उनका निकाह हुआ। जी, सीधे साधे मौली साहब हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले, ज्यादा तनख्वाह भी नहीं है। नवाब साहब अपनी बेटी दे रहे हैं, दीन की कदर थी। जी, अब इस सिलसिले में मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, आज के हालात क्या हैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल नवाब साहब ने अपनी लड़की का निकाह हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से किया। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोगों की तनख्वाहें 3, 4, 5 रुपए हुआ करती थी, उस जमाने में उन्होंने लाख रुपए का जेवर अपनी बेटी को बना के दिया, बेटी को रुखसत कर दिया। पहली रात जब मुलाकात के लिए गए, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह सलाम करके उनके पास बैठे और एक बात कही। कहा कि देखो बेगम, मियाँ बीवी में निबाह की एक अहम बात यह है कि मियाँ और बीवी दोनों मेयार के एतबार से बराबर हों, स्टैंडर्ड के एतबार से बराबर हों। तुम्हारा मामला यह है कि तुम नवाब की बेटी हो, लाख रुपए का जेवर तुम्हारे पास है, थोड़ा स्टैंडर्ड में फर्क है, माली एतबार से तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। मैं 2-4 रुपए कमाने वाला मौलवी, ऐसा है फला जगह अल्लाह के रास्ते का तकाजा है, वहां पे अपने सारे जेवरात तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो। उस जमाने में दीन के मामले में खर्च करने का जज्बा था। आज के हिसाब से करोड़ों रुपए शौहर के कहने पर हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया ने दे दिए, सारे जेवरात दे दिए। रिवाज रहा है हर जमाने में, जब कोई नई दुल्हन आती है तो महल्ले की खवातीन देखने के लिए आती हैं, नई दुल्हन को देखने के लिए। उस जमाने में भी एक बुढ़िया वो देखने के लिए आई। उसने जब देखा कि नई दुल्हन जो है कोई जेवर ना तो उसके नाक में है, ना कान में है, ना गले में है, ना हाथ में है, उसने कहा कि भाई क्या बात है, लगता है ये अपने बाप के ऊपर बोझ बनी हुई थी, यूं ही इसके बाप ने बगैर किसी जेवर के जो है ससुराल इसको भेज दिया। बुढ़िया उसने अपनी अंदाज से बहुत जली कटी सुनाई। उनकी अहलिया को बड़ी तकलीफ हुई। जब मौलाना घर में तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मेरा दिल अभी यहाँ पे नहीं लग रहा है। शुरू की बात थी, मौलाना ने कहा ठीक भेज दिया जाए। उसके बाद जब वो घर पहुंची, उनके वालिद नवाब थे, सारा किस्सा सुनाया। कहा कोई मसला नहीं है, फिर से तुम्हारे लिए जेवर बना दिया जाएगा। लाख रुपए का जेवर फिर से बना दिया। फिर वो पहुंची और फिर से शौहर की तरफ से वही मुतालबा कि भाई फिर से मेयार में फर्क हो गया, लिहाजा बराबरी के लिए जो है जरूरी यह है कि अभी वहां पे तकाजा बाकी है, फिर से भेज दिया जाए। उन्होंने फिर से भेजा। उसके बाद जो है वो लोग साथ रहने लगे। असल सुनाना ये है कि नवाब की बेटी थी,
بنیادی دین کا علم ان کے پاس تھا، لیکن کہاں ایک طرف علم کا سمندر، ایک بہت بڑا عالم دین، علماء کا مرجع، شیخ وقت، اور دوسری طرف اس کی بیوی جو ہے وہ دین کی بنیادی باتیں صرف جانتی ہے۔ حضرت مولانا نے اپنی اہلیہ کو پڑھانا شروع کیا، ایک طرف سے تمام دین کی کتابوں کو انہوں نے پڑھایا، تفسیر انہیں پڑھائی، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی، اور اس کے بعد اس معیار تک وہ پہنچ گئی کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے تقریباً 50 سال وہ محتمم رہے، ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے مشکات شریف، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، مدارس میں صحائے ستہ پڑھانے سے پہلے، بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ پڑھانے سے پہلے مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے مشکات شریف اپنی دادی محترمہ سے پڑھا۔ جی، اپنے گھر کی عورتوں کا دینی معیار کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بچوں کا دینی معیار کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بنیادی دینی تعلیم انہیں دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی سعید صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے خود بیان کیا کہ ان کی اہلیہ پہلے سے حافظ نہیں تھی، انہوں نے اپنی نگرانی میں اپنی اہلیہ کو حافظ بنایا، اللہ نے انہیں 11 لڑکے دیے، ان کے تمام لڑکے حافظ، اور جو بھی ان کے گھر میں بہو بن کر آتی اس کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قرآن پاک حفظ کرے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ آج بھی اگر ہم چاہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے بزرگوں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ممبر و محراب سنبھالے ہوئے ہو، دین کی بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہو، لیکن اپنے گھر والوں سے غافل ہو۔ انہیں مسائل کا علم ہے یا نہیں، انہیں پاکی ناپاکی کا علم ہے یا نہیں، انہیں دین کی بنیادی باتیں معلوم ہے یا نہیں، اس کی ہمیں بالکل فکر نہ ہو۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ پچھلے جمعہ کو بھی طہارت سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ 10 باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق فطرت سے ہے، جس کا تعلق نیچر سے ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہاں پر فطرت اور نیچر سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ آپ بھی تھوڑا غور کریں کہ اللہ کے رسول نے کس اہتمام سے ان باتوں کو فرمایا، اور ان میں سے زیادہ تر باتوں کا تعلق صفائی اور ستھرائی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرہ، کہ 10 باتوں کا تعلق فطرت سے ہے، اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 قص الشارب،
کہ انسان اپنے مونچھ کو کتروائے. تھوڑی سی بات میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے رسول نے مونچھ کو کترنے کا اور داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا. آج معاملہ الٹا ہے. آج ہم مونچھ بہت قاعدے سے بڑھاتے ہیں اور داڑھی روزانہ کی بنیاد پر ہم چھیلتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مونچھ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کبھی اللہ کے رسول نے قص کا لفظ استعمال کیا، کبھی اللہ کے رسول نے جز کا لفظ استعمال کیا. علماء کا بیان یہ ہے کہ مونچھ کو حلق کرنا، جسے ہم چھیلنا بولتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے. استورے سے یا بلیڈ سے مونچھ کو چھیلنا یہ خلاف اولا ہے. لیکن کینچی یا کسی اور ٹریم مشین وغیرہ کی مدد سے مونچھ کو اگر جڑ سے صاف کر لیا جائے تو اسی کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے. یا پھر ایک بات اور بھی ہے کہ بالکل جڑ سے اگر نہ صاف کیا جائے تو اتنا صاف کر لیا جائے کہ چمڑے کی جو سرخی ہے وہ دکھے. ان دو باتوں کی گنجائش ہے. اگر کوئی حلق کرتا ہے جائز وہ بھی ہے، لیکن یہ خلاف اولا ہے، یہ بہتر نہیں. بہتر ہے کہ قینچی سے یا اس طرح کی کوئی مشین ہو، اس سے یا تو بالکل جڑ سے اس کو ختم کیا جائے یا اتنا باقی رکھا جائے کہ مونچھ کے نیچے کا جو چمڑا ہے وہ نظر آئے، وہ سرخی نظر آئے. اس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. مونچھ کو اس طرح سے بڑھانا کہ اس کے بال سامنے آ گئے ہوں. انسان اگر پانی پی رہا ہو تو پانی میں مونچھ کے وہ بال جائیں، یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے. کسی مسلمان کو اپنی مونچھ اتنی بڑھانے کی بالکل اجازت نہیں. تو اللہ کے رسول نے پہلا جو حکم دیا قص الشارب. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھایا جائے. داڑھی یہ مردوں کی پہچان ہے. مرد اور عورت کے درمیان میں اللہ نے جو فرق رکھا ہے وہ داڑھی کے ذریعے سے رکھا ہے. یہ عجمیوں کا طریقہ تھا. پرانے زمانے کے عرب کے حالات آپ دیکھیں، پرانے زمانے کا کلچر آپ دیکھیں، چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین ہو، لیکن داڑھی بہرحال کوئی مرد ہوتا تھا وہ داڑھی رکھتا تھا. یہ اسلام کے شعائر میں سے داڑھی بڑھائی جائے. لیکن اس کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ خوبصورت انداز سے داڑھی کو رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ بے ڈھنگم انداز سے ادھر کے بال بہت لمبے ہو گئے، ادھر کے بال بہت چھوٹے ہو گئے. یہ پسندیدہ نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے. داڑھی کو اتنا بڑھا لینا کہ صاحب وہ بہت ہی بے ڈھنگم نظر آئے، ناف تک چلی جائے، یہ میرا خیال ہے یہ داڑھی کی توہین ہے، یہ داڑھی کا مذاق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے کثیف اللحیہ تھے، بہت گھنی داڑھی تھی، اور اتنی گھنی داڑھی تھی کہ تقریباً آپ کا سینہ داڑھی سے چھپ جاتا تھا، سینے تک اگر داڑھی بڑھائی جائے. بہت زیادہ اس کو بڑھانا کہ وہ داڑھی کے بجائے کچھ اور لگنے لگے، یہ بہرحال اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا السواک. 10 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مسواک. بڑی اہم چیز، پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا.
سیرت کی باتیں جن لوگوں کے سامنے ہیں ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے کچھ پہلے حضرت عائشہ سے خواہش کی کہ میرا مسواک لایا جائے. بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی, چبانے کی طاقت نہیں تھی. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اسے چبا کر نرم کرو. حضرت عائشہ نے اسے چبایا, نرم کیا, اور اللہ کے رسول نے مسواک کا عمل کیا. دنیا سے جانے سے پہلے آخری عمل جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں وہ مسواک کا عمل ہے. مسواک کو لازم پکڑا جائے. بڑے فوائد اس کے لکھے ہیں علماء نے. ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ مسواک کا جو اہتمام کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا استنشاق الماء, کہ ناک صاف کرنے میں پانی کو استعمال کیا جائے, پانی کے ذریعے سے ناک صاف کی جائے. اسلام میں طہارت کا جو تصور ہے وہ آپ دیکھیں, دن بھر میں کم سے کم 15 مرتبہ کلی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کم سے کم ناک کو پانی کے ذریعے سے صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. 5 وقتہ نماز ہے, جب بھی آپ وضو کریں گے 3 مرتبہ کلی کریں گے, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے. یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ناک کی صفائی کے وقت پانی کو استعمال کرنا یہ بھی جو ہے عشر من الفطرہ میں سے 10 بنیادی تعلیمات میں سے ہے. دانت کو صاف رکھنا, منہ کو صاف رکھنا, زبان کو صاف رکھنا, اس انداز سے رہنا کہ ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے, یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی کچی پیاز کھا کر مسجد نہ آئے. کیا کچی پیاز کھانا حرام ہے؟ بنی اسرائیلیوں کے اوپر جب من و سلوہ نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ من و سلوہ سے ہم تھک گئے ہیں, ہم کو عدس اور بصل چاہیے, ہم کو دال اور پیاز چاہیے. بصل عربی زبان میں پیاز کو کہتے ہیں. پیاز کا استعمال جائز, صحت کے اعتبار سے مفید, لیکن چونکہ اس کے استعمال کے بعد منہ سے ایک طرح کی بدبو آتی ہے, اس کو کھانے کے فوراً بعد جب تک منہ میں بو باقی رہے, ڈکار لینے سے اس کی بو محسوس ہو, اس وقت تک مسجد آنا یہ مکروہ. اس لیے کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کوئی تکلیف ہو. دوسروں کی تکلیف کا اسلام میں اتنا خیال رکھا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا قص الاظفار, ناخن کاٹا جائے. کتنی بنیادی باتیں. آج کے زمانے میں ناخن کو بڑھانا ایک فیشن ہے, لڑکیاں خاص طور سے. حالانکہ اس ناخن کو بڑھانے میں صحت کے اعتبار سے یہ بہت مضر ہے. اس کے نیچے گندگی جمع ہو جاتی ہے, بیکٹیریاز بن جاتے ہیں, لیکن کیا معلوم کہاں سے یہ کلچر آیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ناخن کو کاٹا جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں غسل البراجم, بدن میں بہت سی جگہوں پر چمڑے کی سلوٹ ہوتی, انگلی میں چمڑے کی سلوٹ ہے, گھٹنے میں چمڑے کی سلوٹ ہے, گردن کے پاس چمڑے کی سلوٹ ہے. جن کی صحت زیادہ ہو جاتی ہے بدن کے بہت سارے حصے میں سلوٹ بن جاتی ہے. ان حصوں کو اہتمام سے دھونا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نتف الابط وحلق العان, بغل کے جو بال ہیں اس کو صاف رکھا جائے, ناف کے نیچے کے جو بال ہیں اس کو صاف رکھا جائے. اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا. ایک بات مسئلے کی یاد رکھیں
بسا اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 40 دن میں ایک آدھ مرتبہ یہ کر لیا جائے. 40 دن آخری حد ہے، اس سے آگے بڑھنا کراہت کا سبب ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان ہفتے میں معمول رکھے، وہ نہ ہو سکے 15 دن میں معمول رکھے، 15-20 دن میں معمول رکھے. 40 دن سے زیادہ بڑھے نہ. یہ بنیادی باتیں ہیں، کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے چھوٹوں کو بتایا جائے. جماعت میں بسا اوقات بچے نکلتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ان کو معلوم نہیں. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انتفاض الماء، کہ جب استنجا کیا جائے تو استنجے میں صرف مٹی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ پانی بھی استعمال کیا جائے. استنجے میں پانی کو استعمال کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. اور اس کے بعد 10ویں چیز جو اللہ کے رسول نے فرمائی وہ المضمضہ، کہ کلی کیا جائے. تو یہ صفائی ستھرائی سے متعلق بڑی بنیادی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بدن کو صاف رکھیں، اپنے کپڑے کو صاف رکھیں. جس جگہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم صاف رکھیں، تاکہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہاں جس امت کو کہا گیا تھا الطہور شطر الایمان، جس امت کو کہا گیا تھا النظافۃ من الایمان، جس امت کو کہا گیا تھا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہ امت اپنے دین کی ان بنیادی باتوں پر عمل پیرا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.